صدقہ بن مرداس نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ ہم تاقیے کے مضافات میں نے ایک اونچی جگہ پر 3 قبریں دیکھی۔ ان میں سے ہر ایک پر یہ شعر لکھا تھا۔ پہلی قبر پہ لکھا ہوا تھا، زندگی سے وہ شخص کیا حاصل کر سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ضرور باز پرس کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ کی جانے والے ناانصافیوں کا بدلہ لے گا، اور جو بھلائی اس نے کی ہے اس کی جزا دے گا۔ دوسری قبر پر لکھا تھا، کیا لذت پائے گا وہ آدمی جو یقین رکھتا ہو اس بات پر کہ اس پر موت اچانک الف جائے گی، اس کی ساری بڑھائی اور ملک چھن لے گی اور اس گھر میں ملے گی جس کا وہ مستحق ہے۔ تیسری قبر پر لکھا تھا، کیسے مزے لوٹے گا وہ آدمی جس کا رخ ایسی منزل کی طرف ہے جس پر اترنا جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے، جو چہرے کے نقوش کو بہت جلد مٹا دیتا ہے اور جس کے جوڑ بوسیدہ ہو جائیں گے۔ یہ تینوں قبریں ہیں ایک صف میں قرون کی شکل میں بنی ہوئی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ میں ایک بوڑھے کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس سے کہا، میں نے تمہاری بستی میں ایک عجیب بات دیکھی۔ اس نے کہا، کیا دیکھا؟ میں نے واقعہ بیان کیا۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا، ان کا قصہ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے جو تم نے ان کے قبروں پر دیکھا۔ میں نے کہا، آپ ان کا قصہ سنائیں۔ اس نے کہا، یہ 3 بھائی تھے، ان میں سے ایک بڑا عہدے دار تھا جو بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا اور شہروں لشکروں کے انتظام پر مامور تھا۔ دوسرا ایک مالدار تاجر تھا، وہ بھی بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے تھا۔ تیسرا ایک عبادت گزارا آدمی تھا جو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیے ہوئے تھا۔ اس عبادت گزار کی موت جب قریب آئی تو اس کے بھائی اس کے پاس جمع ہو گئے اور کہا، اے میرے بھائی، آپ کو کچھ وصیت کرنی ہے، وہ وصیت کر دیجئے۔ اس عابد آدمی نے کہا، کیا وصیت کروں؟ اللہ کی قسم میرا کوئی مال نہیں ہے، میں وصیت کروں نہ میرا کسی پر قرض ہے جس کے لینے کی وصیت کروں۔ میں نے دنیا میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کے لوٹنے کا اندیشہ ہو۔ عہدے دار بھائی نے کہا، اے میرے بھائی، یہ میرا مال تیرے سامنے ہے، اس میں سے جو چاہو کہو اور جو دل چاہے وصیت کرو۔ اس آدمی نے اپنا رخ پھیر دیا۔ تاجر بھائی نے کہا، میرے بھائی، تجھے میری کمائی اور کثرت دولت کا پتہ ہے، شاید تیرے دل میں کسی بھلائی کا ارمان ہے کیا ہو جس کو مال خرچ کیے بغیر حاصل نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ میرا مال ہے، اس میں سے جو چاہو حکم کرو، اس کو پورا کروں گا۔ وہ بھائی ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن میں صرف ایک اقرار تم سے لینا چاہتا ہوں جس میں تم وعدہ خلافی نہ کرنا۔ انہوں نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے غصہ دو اور کفن پہنا کر ایک اونچی زمین پر دفن کر دو اور میری قبر پر لکھ دینا کہ زندگی سے وہ آدمی کیا مزہ لے سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس کرے گا اور اس سے بند اوہے کے ساتھ ناانصافی کا بدلہ لے گا اور نیکیوں کی جزا دے گا۔ جب یہ کام کر دو تو روزانہ میری قبر پر آلف کرنا، شاید تمہیں نصیحت نصیب ہو۔ انہوں نے اس کی موت کے بعد ویسا ہی کیا۔ اس کا عہدے دار بھائی اپنے لشکر کے ساتھ قبر پر تھا اور اتر کر ان اشعار کو پڑھتا اور روتا جاتا۔ جب تیسرا دن ہوا تو لشکر کے ساتھ حسب معمول آلف اور اتر کر رونے لگا۔ پھر جب واپسی کا ارادہ کیا تو اس نے قبر میں سے دھڑام کی آواز سنی پڑا تو اس کا دل پھٹ جاتا، چنانچہ وہ گھبراہٹ اور خوف کے ساتھ واپس ہوا۔ جب رات ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، تمہارے قبر سے جو آواز آئی وہ کیا تھی؟ اس نے کہا، وہ ہتھوڑی کی آواز تھی۔ تجھے کہا گیا کہ تو نے مظلوم کو دیکھا پھر بھی اس کی مدد نہ کی۔ چنانچہ وہ آدمی صبح غمزدہ اٹھا اور اپنے بھائی کو
اور دوسرے خاص لوگوں کو بلایا اور کہا، میں سمجھتا ہوں ہمارے بھائی نے جو اپنی قبر پر اشر لکھنے کی وصیت کی تھی، اس کا مقصد مجھے تنبیہ کرنا تھا، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ آئندہ میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ چنانچہ اس نے عمارت چھوڑ دی اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ لوگوں نے بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ نے کہا، اس کو چھوڑ دو، جہاں چاہے چلا جائے۔ چنانچہ وہ پہاڑوں اور صحراؤں میں رہتا رہا یہاں تک کہ اس کی موت قریب آئی، اور وہ چرواہوں کی ایک جماعت کے ساتھ تھا۔ اس کے بھائی کو خبر پہنچی تو وہ حاضر ہو گیا اور کہا، اے میرے بھائی، کوئی وصیت کرنی ہو تو کر دو۔ اس نے کہا، میں کیا وصیت کروں؟ میرے پاس کوئی مال نہیں جس میں وصیت کروں، لیکن ایک وعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں جب مر جاؤں تو میری قبر تیار کر کے مجھے میرے بھائی کے پہلو میں دفنا دینا اور میری قبر پر لکھ دینا۔ کیسے لذت پائے گا وہ آدمی جس کو یقین ہو کہ بہت جلد اس پر موت اچانک الف جائے گی، اور اس سے عظیم ملک اور تمام بڑائی چھین کر اس قبر میں اس کو ٹھہرائے گی جس کا وہ پارٹی ہوگا۔ اے میرے بھائی، پھر تم 3 دن تک میرے پاس آلف کرنا اور میرے لیے دعا کرنا، شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما دے۔ چنانچہ وہ مر گیا اور اس کے بھائی نے اس کی وصیت پر عمل کیا۔ جب اس کی قبر پر تیسرے دن آلف دعا کی اور رویا، پھر جب واپس جانے لگا تو اس نے ایک شدید اوز سنی جس سے اس کی عقل زائل ہونے کے قریب ہو گئی اور وہ وہاں سے بے چین ہو کر لوٹا۔ رات کو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا، میں نے جب خواب اپنے بھائی کو دیکھا تو اس کی طرف لپکا رہا اور اس سے پوچھا، کیا تم ہماری ملاقات کے لیے الفی ہو؟ اس نے کہا، ملاقات تو بہت دور ہے۔ میں نے کہا، میرے بھائی تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، خیریت سے ہوں، توبہ کتنی خوبیوں اور بھلائیوں کے جامع ہے۔ میں نے کہا، دوسرا بھائی کیسا ہے؟ اس نے کہا، وہ تو نے پیشواؤں کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا، ہمارا حال کیا ہوگا؟ اس نے کہا، جس نے دنیا اور آخرت کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ دیکھ لے گا، بس تم اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ راوی کا بیان ہے کہ اس نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اپنے مال کو تقسیم کیا، جائیداد بانٹی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گیا۔ اس کا ایک بیٹا بڑا ہو کر ایک خوبصورت اور باکمال نوجوان بنا اور تجارت شروع کی، جہاں تک کہ تجارت میں ایک خاص مقام حاصل کیا۔ اس کے باپ کی موت قریب آئی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، وصیت کر دیجیے۔ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، تیرے باپ کا کوئی مال نہیں جس میں سے وصیت کرے، لیکن میں تجھ سے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے چچوں کے ساتھ دفنا دینا اور میری قبر پر کے اشعار لکھ دینا۔ یہ کیسے مزے سے کہے گا؟ زندگی سے وہ آدمی ہی جس کا رخ ایسی قبر کی طرف ہو جس کی گھاٹ نوجوانوں کو بوڑھا کر دیتی ہے اور چہرے کا رنگ اڑا دیتی ہے، پر جلدی جلدی جسم اور جوڑوں کو بوسیدہ کر دیتی ہے۔ جب یہ کام کر لو، اس کے بعد 3 دن تک تم میرے پاس آلف کرنا اور میرے لیے دعا کرنا۔ اس نوجوان نے وصیت پر عمل کیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو اس نے قبر میں سے ایک اوز سنی۔ اوز اتنی شدید تھی کہ جس سے اس نوجوان کی جلد سکڑ گئی اور رنگ اڑ گیا اور اس پر بخار چڑھ گیا اور وہ گھر واپس ہوا۔ رات کو خواب میں اس کا باپ آلف اور کہنے لگا، میرے بیٹے، تم ہمارے پاس انی سے نزدیک ہو اور موت قریب تر ہے، بس تم اپنی سفر کی تیاری کر لو اور کچھ کا بندوبست کرو، اپنا سامان اس گھر سے باندھ لو جس سے تمہیں نکلنا ہے، اس گھر کی طرف اس میں تمہیں جانا ہے، اور دھوکے میں نہ رہو کہ لمبی لمبی امیدیں لگا کہ جیسا کہ تم سے پہلے لوگ دھوکے میں رہے اور اپنی آخرت کے معاملے میں کوتاہی کی نتیجہ بہت کے وقت ان کو شدید ندامت لاحق ہوئی اور عمر کی بربادی پر افسوس ملتے رہے۔ چنانچہ نہ ان کو افسوس نے فائدہ پہنچایا
اور نہ ہی کوتاہیوں پر شرمندگی نے ان کو اس شر سے نجات دلائی جس کا وہ سامنا کریں گے قیامت کے دن۔ اپنے بادشاہ کی طرف سے کہ میرے بیٹے جلدی کرو بس جلدی کرو۔ عبداللہ بن صدقہ دیتے ہیں کہ جس بوڑھے نے واقعہ سنایا اس نے بتایا کہ جس رات اردو جوان نے یہ خواب دیکھا صبح تو اس کے پاس اس نے وہ خواب ہمیں سنایا اور کہا مجھے یقین ہے کہ بات ایسی ہی ہے جیسے میرے باپ نے کہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ موت میرے سر پر منڈلا رہی ہے۔ رشتہ داروں اور لین دین والوں سے معاملہ صاف کیا، سلام کہا اور لوگوں سے الوداع کہا۔ لوگوں نے اسے الوداع کہا جیسے کسی کو کسی چیز سے ڈرایا گیا ہو اور اس کو اس کی توقع بھی ہو۔ وہ کہتا تھا کہ میرے باپ نے کہا جلدی کرنا۔ ان تینوں سے مراد تھی لمحات، 3 دن یا پھر 3 مہینے ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان 3 دن تک صدقہ کرتا رہا، سب کو خواب کو تیسرا دن ہوا، اس نے صبح سویرے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور ان کو الوداع کہا اور سلام کہا، پھر ایک قبلہ رخ ہو کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ شہادت پڑھا اور وفات پا گیا۔ اس کے بعد ایک عرصے تک لوگ اس کی قبر پر دور طرح سے آتی اور نماز پڑھتے تھے۔ میرے محترم عزیز دوستو، بے شک جو انسان سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس سے مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے محترم ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔